السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خوش باش اور خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آج میں پھر حاضر ہوں آپ کے پاس ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ گزارش ہے کہ کہانی کو آخر تک سنیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئے گی۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ انسپکٹر رحیم نے قالین اٹھایا تو نیچے دروازہ بنا ہوا تھا۔ انسپکٹر حمید بھی وہیں کھڑا سب دیکھ رہے تھے۔ انسپکٹر رحیم نے دروازہ کھولا تو نیچے اندھیرا تھا اور سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں۔ انسپکٹر حمید نے انہیں ٹارچ دی اور خود ان کے پیچھے تہخانے میں جانے لگے۔ تہخانے میں وہ دونوں آرام آرام سے سیڑھیاں اتر رہے تھے۔ انسپکٹر حمید نے چاروں طرف دیکھا، تب انہیں لائٹ کا بورڈ نظر آیا۔ انہوں نے جیسے ہی بٹن آن کیا، ایک بلب کی روشنی پورے کمرے میں پھیل گئی۔ ان دونوں نے دیکھا تو ہر طرف سوکھا خون جمع ہوا تھا اور جگہ جگہ رسیاں پڑی ہوئی تھیں، جیسے بہت سے لوگ یہاں قید ہوں اور انہیں مارا گیا ہو۔ اچانک انسپکٹر رحیم کی نظر ایک کرسی پر پڑی، جہاں پر کوئی کسی چھوٹے بچے کا کنکال پڑا ہوا تھا۔ انسپکٹر رحیم کرسی کے پاس پہنچے اور دیکھنے لگے۔ انسپکٹر رحیم کتنا ظالم انسان تھا وہ، جس نے ایک بچے کو باندھ کر رکھا۔ شاید بچہ زندہ تھا جب اسے باندھا گیا، کیونکہ کنکال پر کوئی چوٹ کا نشان نہیں ہے۔ بیچارہ کتنا تڑپا ہوگا۔ انسپکٹر حمید سر یہ بچے کا کنکال دیکھ کر تو یہی لگتا ہے کہ بچہ 11 سال کا تھا۔ ہو سکتا ہے یہ بچہ اس یہودی کا ہو، یا پھر اس نے اسے اغوا کر کے یہاں رکھا ہو۔ انسپکٹر رحیم: ہاں، ہو سکتا ہے۔ ابھی وہ دونوں اس بارے میں بات کر ہی رہے تھے کہ اچانک انہیں غیر مخلوقی آوازیں آنے لگیں۔ انسپکٹر حمید: اب یہ کیسی آوازیں ہیں؟ لیکن انسپکٹر رحیم سمجھ چکا تھا کہ وہ مخلوق اس گھر میں آ چکی ہے۔ اس نے انسپکٹر حمید کو خاموش رہنے کو کہا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر تہخانے سے آہستہ آہستہ نکلنے لگا۔ وہ دونوں خاموشی سے تہخانے سے نکل آئے تھے۔ ابھی ان کو گھر سے نکلنا تھا، تبھی ان کو آسمان سے وہ مخلوق اڑتی ہوئی چھت کی طرف جاتی نظر آئی۔ وہ دونوں بڑی مشکل سے ان کی نظروں سے بچتے بچتے گھر سے نکل آئے اور گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے نکل گئے۔ انسپکٹر حمید: سر، میری تو سانس پھول گئی تھی ان کو دیکھ کر۔ اگر ہم ان کی نظر میں آ جاتے نا تو سمجھو ہمارا کام تمام ہوا۔ انسپکٹر رحیم: ہاں، میری بھی تمہاری جیسی ہی کیفیت تھی، لیکن اچھا ہوا جو بھی ہوا۔ تم ایسا کرو، رات میرے فارم ہاؤس میں رہو، اس کیس پر باتیں کرنے کا وقت بھی مل جائے گا۔ کچھ اور، اس وقت پولیس اسٹیشن جانا خطرے سے باہر نہیں، ویسے بھی رات ہونے کو ہے۔ انسپکٹر حمید: جی سر، ویسے بھی میری بیوی میکے گئی ہے تو مجھے اکیلے ادھر تھوڑا ڈر لگتا ہے۔ انسپکٹر رحیم: ہاں ہاں یار، کیا ڈرنا، جب موت تو ویسے بھی آنی ہی ہے، اور یہ ایک آزمائش ہے خدا کی۔ مجھے یقین ہے ہم اس میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ انسپکٹر حمید: ہاں سر، لیکن سر اب کافی بہادر ہیں، میں تو اس کیس پر سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن آپ نے کافی اچھی طرح سنبھالا ہوا ہے کیس کو، واقعی سر آپ تعریف کے قابل ہیں۔ انسپکٹر رحیم: شکریہ، تم بھی کم بہادر نہیں ہو۔ باتیں کرتے کرتے وہ آخر فارم ہاؤس پہنچ گئے۔ انسپکٹر حمید اور انسپکٹر رحیم نے کھانا کھا لیا تھا اور ابھی وہ دونوں کیس ڈسکس کر رہے تھے۔ انسپکٹر رحیم: کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جن سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حمیر نے تم سے جھوٹ بولا ہے۔ تمہارے کہنے کے حساب سے اس نے تم سے کہا تھا کہ اس نے گھر کرائے پر لیا تھا، جبکہ وہی گھر کا مالک تھا۔ تم سے اس نے کہا تھا کہ وہ اپنی بیوی روبینہ سے بہت پیار کرتا تھا، جبکہ آکاش کا کہنا ہے کہ روبینہ کی موت سے پہلے ان دونوں میں جھگڑا ہوا تھا۔ حمیر کا کہنا ہے کہ اس نے گھر میں ایسا کچھ نہیں دیکھا جہاں وہ 2 مہینے رہا، جبکہ وہاں کی حالت دیکھ کر تو لگتا ہے کہ حمیر سب جانتا تھا۔ اس بھالو میں کئی کٹی ہوئی انگلیاں ملی جو کہ حمیر کے بیڈ کے نیچے بھالو کے اندر چھپی ہوئی تھی۔ حمیر کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس نے صرف ایک رات وہ آوازیں سنی اور چھت پر چلا گیا، جبکہ آکاش کے حساب سے وہ آوازیں روز رات کو 10 سالوں سے آ رہی ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ گھر میں عورت اور بچے کی رونے کی آوازیں آتی ہیں، جبکہ حمیر نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ انسپکٹر حمید: ہاں سر، یہ تو واقعی عجیب بات ہے۔ انسپکٹر رحیم: ہو سکتا ہے وہ زندہ ہو۔ انسپکٹر حمید: لیکن سر، میرے سپاہیوں نے خود اسے میزان چوک کے قریب قبرستان میں دفنایا تھا۔ انسپکٹر رحیم:
رکو، ابھی کیا کہا تم نے؟ میزان چوک کے قریب جو قبرستان ہے وہاں؟ وہ قبرستان تو وہی ہے نا جہاں گورکن کام کرتا تھا اور اس نے اس مخلوق کو نئی قبر کھودتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ انسپکٹر حمید: ہاں سر، واقعی یہ خیال تو میرے دماغ میں آیا ہی نہیں۔ انسپکٹر رحیم: اس کا مطلب صاف ہے، سعودی کا چھوڑا ہوا کام حمیر کروا رہا ہے اس مخلوق سے۔ ابھی دونوں وہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ ادھر شیطانی مخلوق کے 11 فرد سر جھکا کر کھڑے تھے۔ ان کا بانی بھی ان کے ساتھ چھت پر کھڑا تھا۔ تبھی دور سے ایک نقاب پوش شخص آتا ہوا دکھائی دیا جس کا منہ چھپا ہوا تھا۔ ان کے سامنے کھڑا ہو گیا اور غیر زبان میں ان سے مخاطب ہوا، جس کا مطلب تھا: اے شیطان کے بندو، شیطان نے تو سب کو نئی زندگی دی ہے، یہ نیا جسم دیا ہے۔ تم لوگ نہ تو انسان ہو، نہ جانور، نہ جنات، تم لوگ ایک الگ ہی مخلوق ہو۔ تم لوگوں کی روحوں کو شیطان نے بھٹکنے سے بچایا ہے اور ایک ایسے جسم میں ڈالا ہے جس کا دھڑ انسان کا ہے، سر جانور کا اور روح جنات کی۔ مطلب تم لوگوں میں 3 خصوصیات ہیں۔ تم لوگ شیطان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ تم لوگوں کو ابھی بہت کچھ کرنا ہے۔ تم لوگ کوئی بھی روپ لے سکتے ہو۔ ہم نے جو آج تک کیا وہ ایک جھلک تھی، لیکن اب پوری دنیا پر ہمارا قبضہ ہوگا۔ اب اس دنیا میں انسان ہی انسان کا دشمن بنے گا۔ جب لوگ تھک جائیں گے تمہارے پاس آئیں گے اور ہماری مدد مانگیں گے، تب ہم انہیں شیطان کا پیروکار بنائیں گے اور اس طرح شیطان کی شان اونچی ہو جائے گی۔ اس کے بعد شیطانی مخلوق نے ہاتھ میں موجود ڈنڈا اوپر آسمان کی طرف کیا، جس کا مطلب تھا کہ ہم اس بات سے راضی ہیں۔ ابھی انسپکٹر حمید اور انسپکٹر رحیم باتیں کر ہی رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ انسپکٹر رحیم: اندر آؤ۔ سامنے ملازمہ چائے لے کر اندر آئی۔ اس نے چائے رکھی اور بار بار ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے جانے لگی۔ انسپکٹر رحیم کو اس کا انداز کچھ الگ لگا۔ انسپکٹر حمید نے جیسے ہی پینے کے لیے چائے کا کپ اٹھایا، انسپکٹر رحیم نے اسے روک دیا اور اپنے ساتھ اس کے پیچھے چلنے کو کہا۔ وہ دونوں کمرے سے نکلے اور کچن میں چلے گئے۔ جیسے ہی وہ کچن میں داخل ہوئے، ملازمہ کی لاش پڑی ہوئی تھی اور اس کے منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ انسپکٹر حمید اور رحیم اب اس لاش کی تصدیق کر ہی رہے تھے کہ کسی چیز کی ٹوٹنے کی آواز آئی۔ انسپکٹر رحیم نے انسپکٹر حمید کو خاموش رہنے کا کہا اور اس آواز کی طرف جانے لگے۔ وہ جیسے ہی حال میں پہنچے، گلدان ٹوٹا ہوا تھا۔ اچانک انہیں ایک عورت کا سایہ نظر آیا، پھر غائب ہو گیا۔ انسپکٹر حمید: یہ کیا تھا؟ اب کہیں اس شیطانی مخلوق کو پتہ تو نہیں چل گیا کہ ہم اس کے گھر آئے تھے؟ شاید اس لیے یہ ہمیں مارنے آیا تھا۔ انسپکٹر رحیم: نہیں، ضرور کچھ اور بات ہے۔ چلو ملازمہ کی لاش کے پاس، وہاں میں نے کچھ دیکھا تھا۔ جیسے ہی ملازمہ کی لاش کے پاس پہنچے، ہیبریو یہودی کی زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا جو کہ انسپکٹر رحیم اور حمید کو سمجھ میں نہیں آیا۔ انسپکٹر رحیم نے اس کی پکچر لی اور وہاں الفاظ لکھ کر اس کا ترجمہ سرچ کیا۔ ترجمہ: اگر میری مدد کرو گے تو تم لوگ زندہ بچ سکتے ہو۔ وہ شیطان ہے، اس نے مجھے مار دیا اور میرے بچے کو بھی۔ وہ یہی ہے۔ اگر تم میری مدد کرنا چاہتے ہو تو ابھی میرے گھر جاؤ۔ تہخانے میں ایک کتاب ہے جس میں اس شیطانی مخلوق کا توڑ ہے، لیکن اس سے پہلے تم دونوں کو مجھے آزاد کرانا ہوگا۔ میرا جسم تہخانے کی دیوار میں قید ہے اور میرا بچہ، اس کی لاش تم دیکھ چکے۔ اس پاس والے جنگل میں دفنا دینا۔ انسپکٹر حمید: سر، مجھے لگتا ہے کہ یہ شیطانی مخلوق ہمیں پھنسانا چاہتی ہے، اس لیے وہی بلا رہی ہے۔ انسپکٹر رحیم: نہیں، یاد کرو آکاش نے کہا تھا کہ کبھی کبھی اس گھر میں عورت کا سایہ نظر آتا ہے، مطلب وہ عورت اس گھر میں ہے یا اس کی روح ہے۔ یاد ہے اس نے کہا تھا کہ اس کے اور اس کے بچے کی چیخنے کی آوازیں آتی ہیں، جیسے کوئی اسے مار رہا ہو، اور پھر خاموش ہو جاتی ہے۔ ایسی خاموشی جسے خوف پیدا ہو۔ بھی ابھی کے ابھی اس گھر جانا ہوگا۔ موت کا ڈر نہیں ہے، ویسے بھی اگر ہم نے اسے آزاد کروا دیا تو وہ ہمیں وہ کتاب دے گی جس سے پورے شہر کے لوگ بچ سکتے ہیں۔ انسپکٹر حمید: ٹھیک ہے سر، میں تیار ہوں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے۔ انسپکٹر رحیم: یہ ہوئی نا بات۔ انسپکٹر رحیم:
اور حمید فارم ہاؤس سے باہر نکلے اور اس گھر کی طرف جانے لگے۔ راستہ پتہ نہیں کیوں آج سنسان تھا۔ وہ گھر کی طرف جا ہی رہے تھے کہ راستے میں قبرستان میں وہی مخلوق دکھائی دی۔ انسپکٹر حمید، سر جلدی سے نکلو، اگر انہوں نے دیکھ لیا تو بہت برا ہوگا، سر جلدی کرو۔ انسپکٹر رحیم، نہیں ایسے کیسے، آؤ دیکھتے ہیں یہ قبرستان کیا کر رہے ہیں۔ انسپکٹر حمید، نہیں سر، دیکھیے سر وہ کام بہت ضروری ہے، پہلے ابھی بہت رسک ہے اس کام میں۔ آخر انسپکٹر حمید نے اس کی بات مان لی اور وہ اس گھر کی طرف چلے گئے۔ شیطانی مخلوق آج قبرستان میں ایک تازہ قبر کے پاس چاروں طرف سے کھڑے تھے اور کچھ پڑھ رہے تھے۔ اچانک پڑھتے پڑھتے وہ رک گئے۔ ان میں سے ایک نے ترش نکالا اور اس قبر میں ڈال دیا اور پھر زور سے نکالا۔ اس پر خون لگا ہوا تھا، اس کا مطلب تھا کہ خون تازہ ہے۔ انہوں نے قبر سے لاش نکالی اور اپنے ساتھ لے جانے لگے۔ انہیں آج ایک آخری شیطانی عمل کرنا تھا، اس کے بعد وہ جسے چاہیں اپنے جیسا بنا سکتے تھے اور کسی کو بھی شیطان کا غلام بنا سکتے تھے۔ دوسری طرف انسپکٹر رحیم اور حمید جیسے ہی اس گھر کے پاس پہنچے، گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ انسپکٹر رحیم اور حمید گھر میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ تہخانے کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ وہ دونوں اس کے اندر چلے گئے اور تہخانے کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا اور اس کے اوپر قالین بچھ گیا۔ وہ دونوں اندر گئے۔ تہخانے کی تو لائٹ جل رہی تھی۔ انسپکٹر حمید، سر ابھی کیسے پتہ چلے گا کہ وہ کس دیوار میں دفن ہے؟ ہر دیوار میں 666 ایک ایلومینائی کوڈ نمبر ہے بنا ہوا تھا، لیکن ایک ایسی دیوار بھی تھی جس میں 666 خون سے لکھا گیا تھا۔ انسپکٹر رحیم، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، جب ہم صبح آئے تو یہاں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تھا، پھر یہ کب اور کس نے لکھا؟ انسپکٹر حمید، سر ہو سکتا ہے آج کی رات ان کا کچھ بڑا کرنے کا پروگرام ہو، سر ہمیں جلدی کرنا چاہیے۔ ان دونوں نے جلدی سے کسی چیز سے دیوار کو توڑا تو اس دیوار میں پلاسٹک میں کوئی چیز بند تھی۔ انہوں نے اسے نکالا اور کھول کر دیکھا تو وہ کسی عورت کا کنکال تھا۔ اس کنکال سے بہت بدبو آ رہی تھی، جیسے اسی پلاسٹک میں ہی اس کا جسم پگھل گیا ہو۔ اچانک ہی اس کی نظر اس کنکال پر پڑی جس کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی جس پر 6 کونے والا تارا بنا ہوا تھا۔ انسپکٹر رحیم نے وہ کتاب اپنے پاس رکھی اور اس عورت اور بچے کے کنکال کو دونوں باہر لے جانے لگے۔ ابھی وہ آگے بڑھے ہی تھے کہ بہت ساری غیر مخلوق چیخیں ہوا میں بلند ہوئیں۔ وہ دونوں ان چیخوں کو سن کر ساکت ہو گئے۔ انسپکٹر حمید، سر مجھے لگتا ہے وہ مخلوق چھت پر آ گئی ہے، اب شاید نکلنا مشکل ہوگا۔ انسپکٹر رحیم، ہمیں کچھ بھی کر کے نکلنا ہوگا یہاں سے، چاہے وہ لوگ ہمیں دیکھ ہی کیوں نہ لیں۔ انسپکٹر رحیم نے آہستہ سے تہخانے کا دروازہ کھولا اور آس پاس دیکھنے لگا، پھر آہستہ سے باہر نکلا۔ اس نے کنکال انسپکٹر حمید کی مدد سے باہر نکالے اور پھر انسپکٹر حمید باہر نکلا۔ باہر بہت اندھیرا تھا لیکن وہ ٹارچ نہیں چلا سکتا تھا۔ انسپکٹر ہال کے چھت کی طرف دیکھنے کی کوشش کی تو کوئی نظر نہیں آیا۔ اب وہ دونوں خاموشی سے گھر کے دروازے کے باہر آ گئے، پھر جلدی سے گاڑی میں لاشیں لے کر وہاں سے نکل گئے۔ انسپکٹر حمید، سر اب ہمیں انہیں کہاں دفنائیں گے؟ انسپکٹر رحیم، جیسا اس نے کہا تھا، کسی جنگل میں۔ انسپکٹر حمید، لیکن سر ہم پولیس والے ہیں، ہم دفنائیں گے اور اگر کسی نے دیکھ لیا تو لوگ یہی سمجھیں گے کہ پولیس کوئی گناہ چھپا رہی ہے، ویسے بھی پولیس پہلے سے بدنام ہے۔ انسپکٹر رحیم نے گاڑی روکی اور انسپکٹر حمید کی طرف دیکھا اور کہا، یہ تم اچھے سے جانتے ہو کہ یہ گناہ نہیں ہے اور میں بھی جانتا ہوں، خدا بھی جانتا ہے، ہم جو کر رہے ہیں وہ شہریوں کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں، اور اگر اتنا ہی ڈر ہے تو وردی اتار دو، کوئی فائدہ نہیں اس کا۔ اور بدنام پولیس والے نہیں، کچھ پولیس والے ہیں، لیکن اگر ہم بھی ان جیسے بن جائیں تو یقین مانو کوئی بھی پولیس پر یقین نہیں کرے گا، سمجھے؟ اور اگر لوگوں کی سوچ بدلنی ہو تو پہلے خود سے شروع کرو۔ انسپکٹر حمید، سوری سر میں کچھ زیادہ بول گیا، لیکن اب میں آپ کی بات سمجھ چکا ہوں۔ انسپکٹر رحیم، چلو اترو آپ۔ انسپکٹر حمید، سر لیکن معافی مانگی تو ہے میں نے، پھر بھی کیوں ایسا؟
انسپکٹر رحیم سامنے دیکھو، جنگل آ گیا اور لاشیں اٹھاؤ اور ہمیں جلدی کرنی ہوگی۔ شیطانی مخلوق کو جلد ہی پتہ چل جائے گا کہ ہم نے ہی اس عورت اور بچے کا کنکال نکال لیا، پھر یہ کام خراب نہ ہو جائے۔ انسپکٹر حمید اور رحیم جنگل کے بیچوں بیچ پہنچ چکے تھے اور وہ دونوں زمین کھود رہے تھے، لیکن بار بار دونوں کو احساس ہو رہا تھا کہ ان کے ساتھ بھی کوئی تو ہے جو انہیں دیکھ رہا ہے، لیکن وہ دونوں سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ وہ کیا ہے۔ آخر دونوں نے وہ 2 لاشیں دفنا دی اور دونوں قبروں کی چاروں طرف موم بتیاں رکھ دی اور گاڑی لے کر وہاں سے چلے گئے۔ دوسری طرف شیطانی مخلوق وہ لاش لے کر چھت پر آ چکی تھی۔ وہ ایک نوجوان لڑکی کی لاش تھی جو وہ اپنے سردار کے حکم سے لے آئے تھے۔ سامنے نقاب پوش ان کا انتظار کر رہا تھا۔ نقاب پوش، آؤ 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 میرے بچوں، تم لوگوں کا ہی انتظار تھا۔ آج کی رات اس لاش میں ہم عطا میری بیوی کی روح کو بلوائیں گے اور پھر میں اس سے شادی کروں گا۔ ہاں، میں مانتا ہوں کہ میں نے اسے مار دیا تھا اور اپنے بچے کو بھی، لیکن میں کیا کرتا تب، مجبور تھا میں۔ مجھے شیطان نے کہا تھا کہ تمہیں تمہاری بیوی واپس مل جائے گی، اور آج 10 سال بعد میں اپنی بیوی سے ملوں گا۔ مجھے پتا ہے وہ اب بھی مجھ سے محبت کرتی ہوگی جیسے پہلے کرتی تھی۔ وہ اپنی بیوی کی یادوں میں کھو گیا۔ اچانک وہ اٹھا اور شیطانی مخلوق سے مخاطب ہوا، نقاب پوش، اب چلو تہ خانے میں۔ وہ مخلوق وہاں سے غائب ہو گئی اور تہ خانے میں پہنچ گئی۔ جب نقاب پوش تہ خانے میں پہنچا، جیسے ہی انہوں نے تہ خانے کی لائٹ جلائی، وہ نقاب پوش غصے سے پاگل ہو گیا، کیونکہ جہاں پر 666 کا خاص کوڈ لکھا تھا وہ دیوار ٹوٹی ہوئی تھی۔ اس نے جیسے ہی دیوار کے باہر دیکھا، عطا کی لاش اور وہ خاص کتاب بھی غائب تھی۔ اب اسے خوف آنے لگا۔ اسے ڈر تھا کہ اگر وہ کتاب کسی کی سمجھ میں آ گئی تو کتاب ہی اس کا خاتمہ کرے گی۔ اس نے شیطانی مخلوق کی طرف دیکھا اور دیوار کی طرف اشارہ کیا۔ شیطانی مخلوق میں سے ایک آگے آیا اور اپنی لمبی زبان سے دیوار چاٹنے لگا۔ اچانک وہ رکا اور اس نقاب پوش کی طرف مڑا اور عجیب و غریب زبان میں اسے کچھ کہنے لگا، جسے سن کر وہ نقاب پوش اور زیادہ غصہ ہو گیا اور شیطانی مخلوق کو انسپکٹر حمید اور رحیم کو اپنے ساتھ خفیہ طریقے سے لے کر آنے کا کہا۔ انسپکٹر حمید اور رحیم فارم ہاؤس پہنچ چکے تھے اور وہ اس کتاب کو کھولنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ کھل نہیں رہی تھی۔ آخر تھک ہار کر انسپکٹر رحیم نے اسے دیوار میں پھینک دیا، لیکن جیسے ہی کتاب دیوار سے لگی تو اس کے کور سے 6 کونوں والا ستارہ گر گیا۔ ویسے ہی ستارے کا نشان نیچے بھی بنا ہوا تھا۔ انہوں نے جیسے ہی وہ ستارہ نشان پر رکھا، وہ کتاب کھل گئی۔ انسپکٹر حمید نے خوشی سے انسپکٹر رحیم کو دیکھا، لیکن کتاب پوری طرح خالی تھی، کچھ بھی لکھا ہوا نہیں تھا۔ انسپکٹر حمید، سر لگتا ہے ساری محنت بیکار گئی۔ انسپکٹر رحیم، نہیں، اب دیکھو۔ انسپکٹر رحیم نے سر یہ کیا ہے؟ اپنی انگلی کاٹ دی؟ آپ نے اپنی انگلی کاٹ دی؟ میں پٹی لے کے آتا ہوں۔ انسپکٹر رحیم، نہیں، رکو اور دیکھو۔ انسپکٹر رحیم کی انگلی سے خون بہہ رہا تھا، اس کتاب کے پنوں پر گرا اور پھر اس کتاب کا ہر لفظ نظر آنے لگا۔ کتاب ہیبرو اور انگلش میں لکھی ہوئی تھی۔ پہلے 20 صفحوں پر شیطانی مخلوق پیدا کرنے کا طریقہ لکھا تھا۔ اس کے بعد ایک صفحے پر شیطانی مخلوق کو ختم کرنے کا طریقہ لکھا ہوا تھا۔ انسپکٹر حمید، سر یہ تو بہت آسان ہے، لیکن سر کافی خطرناک بھی ہے۔ اس وقت قبرستان میں جانا اور موم بتیوں کا حصار بنانا اور باری باری اپنے خون کا قطرہ اس کتاب پر ڈالتے رہنا اور پھر اس کتاب کے جلنے تک کا ہم انتظار کریں، اور اگر اس بیچ شیطانی مخلوق ہم تک پہنچ گئی تو ہمارا کیا ہوگا؟ انسپکٹر رحیم، وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا۔ انسپکٹر رحیم اتنا ہی بولا تھا کہ گیٹ پر زور سے دستک ہونے لگی، جیسے کوئی دروازے کو زور سے پیٹ رہا ہو۔ انسپکٹر حمید، اس وقت رات کے 2 بجے کون آیا ہوگا؟ میں جا کر دیکھتا ہوں سر۔ انسپکٹر رحیم، نہیں، دروازہ مت کھولنا، میں ذرا سا چھت سے دیکھتا ہوں کہ کون ہے۔ انسپکٹر رحیم نے دیکھا تو دروازے پر 2 عورتیں اور 2 مرد کھڑے تھے۔
اور ان میں سے ایک مرد بنا رکے تیزی سے دروازہ بجا رہا تھا۔ انسپکٹر رحیم سوچ میں پڑ گیا کہ رات کے اس وقت ان کا کیا کام ہو سکتا ہے۔ انسپکٹر رحیم نے انسپکٹر حمید کا ہاتھ پکڑا اور وہ دونوں فارم ہاؤس کے پیچھے والے دروازے سے بھاگ گئے۔ وہ دونوں بھاگتے جا رہے تھے، انہیں کسی بھی طرح بچ کر قبرستان پہنچنا تھا، ورنہ نہ وہ بچ سکتے تھے نہ شہر۔ آخر جب ان لوگوں سے دروازہ نہیں کھلا تو ان میں سے ایک نے وہ دروازہ توڑ دیا اور وہ لوگ اس فارم ہاؤس کے اندر داخل ہو گئے۔ انہوں نے ہر جگہ دیکھا لیکن وہ انہیں اس فارم ہاؤس میں کہیں نہیں ملے، لیکن جب ان کی نظر کھلے دروازے پر پڑی تو وہ سمجھ گئے کہ یہ بھاگ گئے ہیں۔ آخر وہ دونوں قبرستان پہنچ گئے تھے۔ قبرستان میں عجیب ویرانی تھی، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ وہ دونوں بہت ہی دھیان سے چل رہے تھے۔ انہیں ایک جگہ مل گئی جہاں وہ اپنا کام کر سکتے تھے۔ انسپکٹر حمید نے بیگ سے 20 چھوٹی موم بتیاں نکالی اور موم بتیوں کا حصار بنا دیا۔ پھر انہوں نے اسے جلایا اور اندر بیٹھ گئے۔ اچانک قبرستان کے قریب ہی کسی کی چیخوں کی آوازیں آنے لگیں۔ یہ وہی آواز تھی جو انہوں نے اس گھر میں سنی تھی، غیر مخلوق کی آواز۔ اچانک ہی قبرستان کے دروازے سے ایک عورت اور مرد بھاگتے ہوئے ان دونوں کے پاس آئے اور رونے لگے۔ عورت: انسپکٹر صاحب مدد کیجیے، ہماری وہ شیطانی مخلوق ہمارے پیچھے پڑی ہے، صاحب مدد کیجیے۔ انسپکٹر رحیم نے انہیں نظر انداز کیا جبکہ انسپکٹر حمید ان کے پاس جانے ہی والا تھا، اوزار توڑنے ہی والا تھا کہ انسپکٹر رحیم نے اس کا ہاتھ کھینچا اور اسے بٹھایا۔ انسپکٹر رحیم: یہی شیطانی مخلوق ہے، تمہیں حصار سے نکالنا چاہتی ہے، لیکن چاہے کچھ بھی ہو جائے حصار سے مت نکلنا۔ انسپکٹر حمید نے ہاں میں سر ہلایا اور بیٹھ گئے اور ان دونوں کو نظر انداز کرنے لگے۔ انسپکٹر حمید اور رحیم نے وہ کتاب والا منتر پڑھنا شروع کر دیا اور کتاب سامنے رکھ دی۔ رک جاؤ! اچانک فضا میں ایک گرد غبار آواز گونجی۔ آواز اس نقاب پوش کی تھی جس نے شیطانی مخلوق بنائی تھی۔ وہ انہیں سامنے سے آتا ہوا نظر آیا۔ آخر وہ ان لوگوں کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ نقاب پوش: اچھا تو تم دونوں ہی ہو جس نے میری بیوی کی لاش زمین میں گاڑ دی تھی۔ انسپکٹر حمید اور رحیم نے اسے بھی نظر انداز کیا اور منتر پڑھنے لگے۔ شیطانی مخلوق اور نقاب پوش بھی اس کے سامنے بے بس نظر آ رہے تھے۔ وہ بار بار کوشش کر رہے تھے لیکن ہر کوشش ناکام جا رہی تھی۔ شیطانی مخلوق نے بہت کوشش کی لیکن وہ جب بھی حصار کے پاس جاتے تو انہیں جھٹکے لگنے شروع ہو جاتے۔ اچانک انسپکٹر حمید اور رحیم منتر پڑھتے پڑھتے رک گئے اور انسپکٹر رحیم نے ایک چاقو نکالا اور اپنی انگلی کاٹ دی۔ اس انگلی کا خون جب اس کتاب پر گرا تو کتاب کو آگ لگنے لگی، لیکن کتاب کے ساتھ ساتھ شیطانی مخلوق میں بھی آگ بھڑک اٹھی۔ وہ آہستہ آہستہ سب جلنے لگے، لیکن وہ جل کر راکھ بننے کے بجائے ایک چھوٹی سی بے جان پتلے کی شکل میں زمین پر گر پڑے۔ انسپکٹر حمید نے وہ پتلے اٹھائے اور ایک جگہ رکھ دیے، پھر موم بتی سے ان پتلوں کو آگ لگا دی، پھر وہ سارے پتلے جل گئے۔ نقاب پوش وہاں سے بھاگنے کی کوشش میں تھا لیکن انسپکٹر رحیم نے اسے پکڑ لیا۔ انسپکٹر حمید نے اس کا نقاب اتارا تو انسپکٹر حمید اور رحیم حیران ہو گئے۔ انسپکٹر حمید: تم مر چکے تھے نا حمید، تم نے اپنی بیوی کو بھی مارا تھا۔ نقاب پوش: وہ ایک قرض تھا، وہ ایک فرضی نام تھا، اور نہ ہی وہ روبینہ میری بیوی تھی، وہ بھی میرے لیے کام کرتی تھی میرے گھر میں رہ کر، اور میں بھی یہودی ہوں جس کی بیوی کو تم کمینوں نے دفنا دیا۔ انسپکٹر حمید: کیوں کیا یہ سب، اور اگر تم اتنا پیار کرتے تھے تو مارا کیوں اسے؟ نقاب پوش: کیونکہ شیطان نے مجھے کہا تھا اور میں نے یہ شیطان کو خوش کرنے کے لیے کیا، کیونکہ شیطان خوش تو سب خوش۔ انسپکٹر رحیم نے اسے زور سے تھپڑ مارا اور وہ زمین پر جا گرا۔ انسپکٹر رحیم: اب بھاگو یہاں سے۔ انسپکٹر حمید: سر یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ انسپکٹر حمید: تم نے سنا نہیں، بھاگو یہاں سے۔ نقاب پوش انسپکٹر رحیم کی بات سن کر بھاگتا ہوا قبرستان سے نکل گیا اور اب وہ سنسان سڑک پر موجود تھا۔ اچانک اسے کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ وہ رکا، اس نے پیچھے دیکھا تو کوئی نہ تھا۔ وہ پھر سے چلنے لگا لیکن پھر اچانک ہی اس کے کندھے پر کسی کے ہاتھ رکھنے کی آہٹ محسوس ہوئی۔ ہاتھ اتنا بھاری تھا کہ اس کے کندھے پر درد ہونے لگا۔
اس نے جیسے ہی پیچھے دیکھا وہ چیخ کر زمین پر گرا۔ اس کا دل درد کرنے لگا اور وہی زمین اور اس پر ہی تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اگلے دن انسپکٹر حمید انسپکٹر رحیم کے آفس میں ان سے ملنے گئے۔ انسپکٹر رحیم آؤ بیٹھو، کھڑے کیوں ہو؟ انسپکٹر حمید کرسی پر بیٹھا اور انسپکٹر رحیم سے مخاطب ہوئے۔ انسپکٹر حمید سر ایک بات سمجھ نہیں آئی، آپ نے اس نقاب پوش کو جانے کو کیوں کہا؟ آپ کو پتا تھا کہ اس کی موت ہونے والی ہے، اور سر اسے مارا کس نے؟ انسپکٹر رحیم اچھا سنو، اسے اس کی بیوی کی روح نے مارا تھا۔ انسپکٹر حمید لیکن سر آپ کو کیسے پتا چلا؟ انسپکٹر رحیم کوئی بھی روح اپنا بدلہ نہیں چھوڑتی، اور میں نے قبرستان میں خوشبو نوٹ کی تھی، وہی خوشبو میں نے اپنے فارم ہاؤس میں بھی محسوس کی تھی جب اطاعت یاسانہ کی روح آئی تھی ادھر۔ انسپکٹر حمید واہ سر واہ، مان لیا آپ کو۔ انسپکٹر حمید کی بات پر انسپکٹر رحیم ہنسنے لگا۔